وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 17 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن ہے، اور یہ دن تاریخ اسلامی میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ اس دن کو اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا تھا۔ آج کے دن جنگ بدر ہوئی تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ اور جمعے کا ہی دن تھا۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے تھے۔ جنگ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی،
کیا نتائج تھے اس بارے میں تو الحمدللہ ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں۔ اس جنگ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں جنگ بدر کے واقعات سے کیا سیکھنا ہے، اس موضوع پہ کوئی چند منٹ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تاریخ سے تو الحمدللہ ہم واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے ہیں، نبوت کا تاج جب اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مشرک بن چکے تھے، اور کفار مکہ ویسے ہی مشرک، اجمی لوگ، آگ کے پجاری، پوری دنیا پہ شرک عروج پہ صرف ایک خوش نصیب ایسا ہے جن کا نام سیدنا زید بن عمر بن نفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے الہی الہ ابراہیم، میرا معبود وہی معبود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود، ودینی دین ابراہیم، میرا مذہب، میرا دین اور میری ملت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس بندے نے کبھی اللہ کے سامنے یعنی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کا کھانا نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا، جو کھانا بتوں کے نام پہ ذبح ہوا، تو وہ فرمانے لگے میں یہ کھانا نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ 630 سال کا وقفہ ہے۔ قیامت کے دن زید بن عمر بن نفیل اکیلا اٹھے گا، اور یہ اکیلا پوری کی پوری ملت اور پوری کی پوری قوم بن کے اٹھے گا۔ اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری ملت اور پوری قوم کے نیک اعمال جتنے ہوں گے نا، اس اکیلے بندے کو اللہ اتنا اجر نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، اور نبوت کو آگے پہنچانے کا حکم آپ کو اللہ نے دے دیا۔ دار ارقم سے یہ بات شروع ہوئی، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مسلمان ہو گئی، آزاد لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ دار ارقم مسلمانوں کی جائے پناہ ہے، چھپ چھپ کے نمازیں ہوتی ہیں، دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج کا یہ مرکز ہے۔ قربان جائیں اس بچے پہ جس بچے کا یہ گھر تھا، ابھی پورے طور پہ جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے یہ اپنا گھر اللہ حکم الحاکمین کے راستے میں وقف کر دیا، جس کو آج دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آواز بڑھتی گئی، لوگ کلمہ پڑھتے گئے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کفار مکہ اب اس آواز کو دبانے کی در پہ ہے۔ قصہ مختصر، ظلم و ستم کے بازار گرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے ہجرت مدینہ اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ 2 ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔
یہ بڑی عجیب بات ہے. گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دیں، جائیدادیں چھوڑ دیں، مال و دولت چھوڑ دیا، اس پہ قبضہ بھی ان ظالموں نے کر لیا ہے. بے سر و سامان لوٹے پٹے لوگ مدینہ میں آ گئے ہیں، لیکن اب مدینہ کی ریاست بھی انہیں ہضم نہیں ہو رہی. بالکل یہی حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے. کمزور ہے، بے سر و سامانی اور بے آسرا کی سی کیفیت ہے. لیکن ہٹ کے تشدد مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے. دہشت گرد انہی کو کہا جا رہا ہے، حملے انہی کے خلاف ہو رہے ہیں اور سازشیں انہی کے خلاف ہو رہی ہیں. بس سازش تیار ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے. مدینہ کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حج کرنے کے لیے گئے تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہ بے دین لوگ جو تم نے پناہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو نکال دو، وگرنہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرت سے کہا اگر آج تم لوگوں نے مجھے حج سے روکا نا تو تمہارے شام کی طرف جانے والے قافلوں کے رستے بلاک کر دوں. آخر تم نے مدینہ سے ہی گزرنا ہے. کہا بہرحال ان لوگوں سے قطع تعلقی ہونی چاہیے، ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے. جب کوئی بات نہیں بنی جنگ کے لیے تیار. یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے، پوچھتے بھی ہیں، اور بعض کم علم لوگ یہ اسلام پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صحابہ نے قافلہ کیوں روکا تھا؟ قافلے لوٹنا جائز ہے اسلام؟ اللہ کے رسول کے حکم سے یہ قافلہ روکا گیا تھا. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ قافلہ جنگی سامان لے کے آ رہا ہے. یہ گیا ہی اس لیے تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ آ کے ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے. مدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں کو ہم نے ختم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر مل گئی. آپ نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اس قافلے کو روکنے کے لیے. ابو سفیان اس قافلے کا امیر ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا. اور ہوتے تھے، کبھی پیدل چل رہے ہوتے تھے. عدل، انصاف اور مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ رعایا کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. اور ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں، جس معاشرے میں دو چیزیں سرایت کر جاتی ہیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک شرک، دوسرا ظلم. شرک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی برداشت کر لیتا ہے، کبھی سزا دے دیتا ہے. لیکن ظلم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے. اس وقت آپ کے معاشرے میں ظلم عام ہے. بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ پوری دنیا پہ ظلم عام ہے تو اس بات میں مبالغہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کرونا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. حالات کیسے دنیا کے بگڑ رہے ہیں، تباہی و بربادی کیسے اتر رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگیاں کیسے لوگوں کو گھیر رہی ہیں. یہ آپ کے پرسوں کی بات ہے. مردان کی ایک مسجد میں ایک نمازی کو کھانسی ہوئی تو دوسرے نے کہا تجھے کرونا ہے تو مسجد میں آیا کیوں؟ بس اس بات پہ لڑائی ہوئی ہے اور خون ریز مار کا ہوا ہے. مسجد خون سے بھر گئی. مسلمانوں کے ظلم کا یہ حال ہے. آپ کے وڈیرے غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چودھری صاحبان ڈیرے دار ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. جس کا جہاں ہاتھ چلتا ہے وہ وہاں ظلم کر رہا ہے. حکومتیں رعایا پہ ظلم کرتی ہیں، استاد شاگردوں پہ ظلم کرتے ہیں، والدین اولاد پہ ظلم کرتی ہے، اولاد اپنے والدین کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتی ہے.
ظلم ہوتا ہی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جس جگہ پہ چیز رکھنی تھی آپ نے رکھی نہیں۔ آج والدین کو جتنی تعظیم دینی چاہیے تھی ہم دے رہے ہیں، بڑوں کا جو احترام کرنا تھا ہم کر رہے ہیں، چھوٹوں سے جو پیار کرنا تھا ہم کر رہے ہیں، اللہ کے جو حق ادا کرنے تھے ہم کر رہے ہیں، رسول کے جو حق ادا کرنے تھے کر رہے ہیں، قرآن کے جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر رکھے تھے وہ کیا ہم ادا کر رہے ہیں، ہمسائے کا حق کیا ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے پانی سے افطار کیا روزہ اور اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ اس کی بیوی کا ٹی وی پہ بیان آیا تھا، کہا آج میرے خاوند نے اس لیے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا ہے، آج 5واں دن تھا ہمیں پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہو۔ کدھر ہیں ہمسائے؟ مر گئے؟ کدھر ہے وہاں کا ناظم؟ مر گیا؟ کدھر ہیں حقوق انسانی کے ادارے؟ یہ مرے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم جب معاشرے میں عام ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اتر آتی ہے، اسباب عذاب اللہ اتار دیتے ہیں، اور پوری امت کو اللہ اس لیے برباد نہیں کرتے کہ میرے پیغمبر نے مدینہ کی ایک جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر دی تھی کہ یا اللہ جس طرح پچھلی امتیں برباد ہوئی ہیں میری امت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، میرے عذابوں کی شکلیں مختلف ہوں گی لیکن مشترکہ طور پہ من حیث المجموع میں تیری امت کو برباد نہیں کروں گا۔ اس لیے سن کے رکھیے گا، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف، میری امت کے بڑے بدبخت ایسے ہوں گے گانے سنیں گے، اللہ اکبر، زنا کریں گے، ریشمی لباس پہنیں گے، سود ان میں عام ہو جائے گا، شرابیں وہ پئیں گے اور شراب کا نام بدل کے پئیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتے چراتے غریب ان سے سوال کرے گا، وہ اس کو کچھ دیں گے نہیں اور اسے کہیں گے کل آنا، ہم کل تجھے کچھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکریوں کا چرواہا جب اگلے دن آئے گا اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا چکا ہو، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، اور 3 جگہ سے زمین پھٹے گی، یاد رکھنا، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی الحجاز۔ زمینیں پھٹتی کب ہیں؟ جب ظلم ہوتا ہے، جب تکبر ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو تکبر کی چادر میں لپیٹتا ہے، اس وقت اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے۔ 3 جگہ سے قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین پھٹے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اسی پھٹی ہوئی زمین میں ویسے زمین بوس ہوں گے جیسے اللہ نے قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو، ایاک والظلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درس عدل و انصاف کا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، اللہ کی نظر میں کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف وہی اللہ کا سب سے محبوب ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں صحابہ سے مشورہ کیا ہے، باتیں غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، جنگ کرنی ہے یا ہم بھی بچ کے نکل جائیں واپس مدینہ کی طرف؟ نکلے قافلہ روکنے کے لیے، سواریاں ہیں نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو زرہ نہیں، زرہ ہے تو خول نہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامان، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ اگر ایمان انسان کے اندر ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ پہاڑوں سے ٹکرا جایا کرتا ہے۔ ایمان کمزور ہو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، دشمن ہمارا بڑا ڈرپوک ہے اللہ کی قسم، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ زندیق ہے، وہ تو ہمارے درمیان ایسے ڈر کے رہتا تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1 مہینے کا سفر دور ہوتا ہوں اور دشمن کا دل میرے روب سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ کیسر و کسریٰ کی دیواریں ویسے تو نہیں ہلی، بڑے بڑے برج ویسے تو نہیں گرائے گئے، وہ بوڑھے صحابی کیسے داخل ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، سیدھا چلا نہیں جاتا اس اللہ کے بندے سے، اور کیسر و کسریٰ کی شان و شوکت کو اپنی تلوار کی انی پہ اڑاتے ہوئے نظر آئے تھے، جان بوجھ کے ان کے قلینوں پہ تلوار رکھ دی اور یوں سامنے آئے تھے کہ تلوار سے ان کے قلینوں کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ اسی سے ہی ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا، یہ کون لوگ ہیں، بھوکے رہنے والے، پیاسے رہنے والے، وہ جن کے بدنوں پہ کپڑا نہیں تھا، اللہ کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم جب نماز میں سجدے کے لیے جاتے تھے نا، اپنے ایک ہاتھ سے اپنا پلو پکڑ لیتے تھے، ہماری چادریں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں، ہمیں سجدے میں ڈر رہتا تھا کہیں ہمارا پردہ ظاہر نہ ہو جائے۔ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پہناوے کو بھی کچھ نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہیں، لیکن ایمان ان کا اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط رکھا ہوا ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود اٹھے اور کہا آپ ہم سے مشورہ مانگتے ہیں، ہم سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے، آپ اشارہ کریں ہم ان کے ساتھ ٹکر لیں گے۔ یہ مہاجر صحابی ہیں، مکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اشارہ کسی اور طرف بھی ہے۔ مدینہ کا سردار سعد اٹھ کھڑا ہوا، کہا اچھا آپ انصاریوں کا مشورہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ اشارے کریں، ہم آپ کے اشاروں پہ سمندروں میں اتر جائیں گے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ انصاریوں کی توجہ چاہتے ہیں، میں سردار ان قافلوں کا اور ان انصار کا آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں آپ دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ بات سن کے یوں کھلا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ خبر مل گئی، قافلہ قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر، ان صحابہ کے دلوں میں نہ دشمن کا ڈر ہے، نہ اسلحہ کا ڈر ہے، نہ موت کا غم ہے، نہ دکھوں کا غم ہے، نہ زخموں سے چور ہونے کی فکر ہے۔ کیسی لکھی ہے روایات، بلکہ قرآن مجید کی آیات کہتی ہیں اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے اور یہ اللہ کے بندے اپنے رب کی محبت میں آرام سے سو رہے ہیں، نیند آ رہی تھی ان کو بیٹھے بیٹھے، جیسے آپ لوگوں کو جمعے میں نیند آتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بھائی، سیدھی بات ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ اس رحمت پہ پوری توجہ دیں اور سو ہی جائیں۔ مجھے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، کہا جی آپ لوگوں کے جب دروس ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند کیوں آتی ہے؟ اور کہا سیدھی گل ہے قاری صاحب، میں کدی کدی اکھاڑا ویکھ لینا، اکھاڑے پہ کھڑا ہوتا ہوں، کبھی نیند نہیں آتی، وہاں تو میں آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اور آپ مولویوں کے دروس میں ہمیں نیند کیوں آتی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، کبھی کسی بندے کو آگ پہ نیند آ سکتی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو میں نے کہا گناہ تو آگ ہوتے ہیں، اکھاڑا تو گناہ کی جگہ ہے، وہاں تو جہنم کا ایندھن بھڑک رہا ہوتا ہے، وہاں تجھے نیند کیسی آ جائے؟ اور جب تو مسجد میں آتا ہے، رب کا قرآن سنتا ہے، پیغمبر کا فرمان سنتا ہے، اللہ کی رحمتیں یوں اترتی ہیں کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، دل سے خوف ہی ختم ہو گیا۔ اور اللہ اکرم الحاکمین کا کرنا ایسا تھا، یہ صحابہ کا جذبہ دیکھ کے، ان کی ایمانی کیفیت دیکھے، دشمن سے ٹکر لینے کا جذبہ دیکھ کے دیکھے اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیسا کیا ہے۔ 1000 کا لشکر ہے، سامنے بیٹھا ہے، لیس ہے اسلحہ سے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءً، یہ دشمن نکلا تھا تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، مسلمانوں پہ چڑھ دوڑنے کی فکر لے کے، ساتھ شراب رکھی ہوئی ہے، ساتھ گانے گانے والی رکھی ہوئی ہیں، ساتھ رقص کرنے والی رکھی ہوئی ہیں،
خیال یہ تھا ہم مسلمانوں کی لاشوں پہ رقص کریں گے، وہاں ہم شرابیں پئیں گے، بڑے تکبر کے ساتھ نکلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنوں کی جماعت، تم نے کبھی ایسے نہیں کرنا۔ جنگ کے لیے جب نکلتے ہو، جنگ کے میدان میں جب پہنچتے ہو، اپنے نبی کی سنت کو تازہ کرنا ہے، اپنے نبی کی سنت کو یاد رکھنا ہے۔ نبی کائنات تو یوں نکل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے میدان بدر سجنے لگا ہے۔ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ نے بتا بھی دیا ہے تجھے ہی نصرت ہوگی، مدد میں تیری ہی کروں گا۔ جنگ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتا دی تھی، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ربیعہ گرے گا، یہاں ابو البختری گرے گا، اتنے لوگ مرے گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے گے۔ فرمایا رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتہ اتارے گا۔ پھر بھی رات کو آپ رونے لگے۔ وعدہ اللہ کا کہ میں نے تجھے 1000 فرشتہ اتر آیا ہے، اور سب سے آگے جبریل امین ہے جس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا ہے۔ اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سارے سو گئے تھے اس رات، لیکن اللہ کے پیغمبر 1 سیکنڈ نہیں سوئے، رو رو کے اپنے رب کو منا رہے تھے کہ یا اللہ کل ایسا نہ ہو کہ میرے یہ 313 سپاہ سالار تیری عبادت کرنے والے کہیں دشمن کے کام نہ آ جائیں۔ بلکہ آپ نے تو الفاظ ایسے استعمال کر دیے تھے، کہا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا سے تیرا نام ہی مٹ جائے، نام ملیا میٹ ہو جائے، کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے، تو یہ میرے 313 جانثار ہیں، میں نے ان کو تیار کیا ہے، میں نے ان کو اپنے خون سے سینچا ہے، کل پھر میدان میں ان کو شہید کروا دینا۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیرا نام باقی رہے تو میرے ان سپاہ سالاروں کی تو نے حفاظت کرنی۔ کیا سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ ہمیں تھوڑا سا غم پہنچ جائے ہم رب کو بھول جاتے ہیں، واویلے شروع ہو جاتے ہیں، کلمات زبان پہ اللہ کی ناراضگی کے اتر آتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے جا کے شکایتیں کرتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اپنے رب سے تعلق ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ جب رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ 313 کا لشکر ہے، جنگی ساز و سامان ہے نہیں، جنگ کے لیے نکلے نہیں ہیں، ذہن جنگ کے لیے تیار نہیں تھا، ان میں سے بھی کئی چاہتے تھے جنگ نہ ہو، جنگ کے لیے لیکن بیٹھ گئے ہیں۔ سامنے دشمن اسلحہ سے لیس ہے، 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھرا ہوا ہے۔ اور دیکھیے اللہ حکم الحاکمین کا کرم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی نیند آ رہی تھی اور میرے ساتھی کو بھی نیند آ رہی، تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یار یہ جو سامنے آئے بیٹھے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں یہ نقشہ پورا اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری نظر میں ان کی تعداد کم کر دی اور ان کی نظر میں تمہاری تعداد کم کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب صحابہ کو لگتا ہی نہیں تھا سامنے 1000 بندہ بیٹھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے ساتھی سے پوچھا یہ کتنے بندے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے جو آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی 70 کو بندہ ہے۔ 1000 کا لشکر اللہ ان کی نظر میں 70 آدمی بنا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا نہیں 70 تے نہیں، مینوں تے 100 کو لگ دے۔ ایک کرم رب کا یہ ہو گیا، اور دوسرا کرم اللہ نے یہ عطا کر دیا کہ جس طرف اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں نا، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ صحابہ نے پانی پیا بھی، صحابہ نہائے بھی، ریت بیٹھ گئی، قدم جم گئے، اللہ کی طرف سے میل کچیل بدن کی دور ہو گئی، بدن بالکل تر و تازہ ہو گئے، ایمانیات اللہ کی طرف بڑھ گئے، دشمن کا خوف دل سے چھٹ گیا۔ سامنے دشمن ہے، اگلے دن جنگ شروع ہونے والی ہے۔ صحابہ کے ایمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں نے تمہارا رعب تمہارے دشمن کے دلوں میں ڈال دیا ہوا تھا، ڈر رہے ہیں وہاں پہ۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، کھجور کی ٹہنی اپنے ہاتھ میں رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، تم نے کھجور کی ٹہنی سے ہی کل جہاد کرنا ہے۔
اسی کو شاید اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تلوار نہیں تو کوئی بات نہیں، فوج نہیں کوئی بات نہیں، تعداد نہیں کوئی بات نہیں، اسلحہ نہیں کوئی بات نہیں، بس ایک بات ہونی چاہیے اور وہ ایمان ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا سب کچھ مضبوط ہے۔ ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں، بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو ایک جگہ پہ بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور چھوٹے صحابی سیدنا حباب بن منذر، فرمانے لگے آپ نے اللہ کے حکم سے لشکر یہاں بٹھایا ہے یا آپ کا اپنا مشورہ اور اپنا خیال؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو اپنی سوچ کے مطابق یہاں پہ لشکر بٹھایا ہے۔ فرمایا ہم یہاں نہ بیٹھے تو بہتر ہے، ہم یہاں سے اٹھ کے اس طرف جاتے ہیں جس طرف پانی ہے، ہم پانی پہ اپنا قبضہ کرتے ہیں، ہم پانی پہ اپنا لشکر بٹھاتے ہیں، پانی پینے کا موقع بھی مل جائے گا اور دشمن کا پانی ہم روک بھی لیں گے اور جنگ کے فتح ہونے کی امیدیں زیادہ ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کر لیا۔ کیا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے؟ خیر کی بات ہو جس سے بھی ہو قبول کیا کریں، اچھا مشورہ ہو اس کو قبول کیا کریں، صرف قبول نہیں اس پہ عمل کیا کریں۔ دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ بہرحال اگلا دن ہوا، وہ پہلے جنگیں یوں ہوا کرتی تھیں کہ 1 2 3 سپاہ سالار، بہت بڑے کمانڈر اور بڑے جنگجو باہر نکلتے، دونوں طرف سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ ادھر سے عتبہ نکلا ہے، ادھر سے شیبہ نکلا ہے، ادھر سے ربیعہ نکلا ہے۔ میدان جنگ میں آ کے للکارا، کہا نکلو ہمارے مقابلے کے لیے کون نکلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ نکلے جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ کہا نہیں، ہم ان لوگوں سے جنگ چاہتے ہیں جو ہمارے درمیان سے نکل کے آئے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی ویر نہیں ہے، نکالو کدھر ہے مکہ سے ہجرت کرنے والے؟ کیوں چھپ گئے وہ؟ تمہیں کیوں آگے کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ حمزہ شیر خدا کدھر ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح کدھر ہیں؟ یہ 3 سپاہ سالار ہیں، ان تینوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دشمن کو اڑا کے رکھ دیا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے اڑا کے رکھ دیا، ابو عبیدہ بن جراح کو چند زخم لگے، حضرت علی نے حملہ کیا، ان تینوں کو واصل جہنم کر دیا۔ بات یہیں پہ کھل گئی تھی، فتح کی نوید یہاں پہ مل گئی تھی، فتح یہیں سے مل گئی تھی اور اللہ کی نصرت یہیں پہ اتر آئی تھی۔ دشمن کے دل میں اسی وقت خوف بیٹھ رہا تھا۔ گمسان کی جنگ شروع ہوئی ہے، صحابہ کرام نے کیسے کیسے مار کے لڑے۔ میرے اور آپ کے لیے کتنا سبق ہے، اللہ کی قسم یہ منظر سوچئے، تلوار صحابی کی ہے، سامنے بیٹا ہے، تلوار صحابی کی ہے، سامنے باپ ہے، تلوار صحابی کی ہے، سامنے بھائی ہے، لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اسلام کے رشتے سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میرے اور آپ کے اسلام کا کیا حال ہے؟ بڑی معذرت، چند ٹکوں پہ ہم اپنا اسلام بیچتے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتا ہے، چند ٹکوں پہ فراڈ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو کہا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے چند ٹکوں پہ لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں لوگ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر۔ اللہ اکبر، یمین غموس کہتے ہیں اس قسم کو جو جھوٹی انسان اٹھاتا ہے جان بوجھ کے۔ غمز کا معنی ہوتا ہے مکھی کو پانی میں ڈبو دینا۔ اس قسم کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم اٹھانے والا گناہوں میں یوں ڈوب جاتا ہے جیسے تم مکھی کو پکڑ کے پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے بدبخت انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گناہوں سے پاک کرنا اور جنت میں لے جانا تو دور کی بات ہے، اس شخص کی طرف اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ دنیا نہیں، اپنا اسلام بچاؤ، اپنا ایمان بچا لو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسلام لائے اور بیٹھے بیٹھے کہنے لگے ابا جی
بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے بڑی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے تلوار روک لی، میں نے تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا بات سن، اللہ کی قسم تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا میں نے تیری گردن اڑا دینی تھی۔ تو کافر تھا، میں مسلمان تھا۔ تعلق ہو تو اسلام والا، تعلق ہو تو ایمان والا، جوش اور جذبہ رکھو تو اس درجے کا رکھو کہ ہم نے سب سے آگے اسلام کو رکھنا ہے۔ جنگ شروع ہے، بڑے عجیب قسم کے کارنامے بھی اس جنگ کے درمیان آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، آپ کے سامنے گڑ گڑانا، آپ کے سامنے دعائیں کرنا میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا درس اور سبق ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اپنا ایمان مضبوط کرو، اگر تکلیف آ گئی ہے اس تکلیف کو اگر کوئی دور کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حالت صحت میں ہوتے ہو اور خوشحالی کی حالت میں ہوتے ہو اس وقت اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھو، اللہ تنگ دستی میں تمہارا ہاتھ تھام لے گا اور اللہ بیماری میں تمہیں شفائیں نصیب فرما دے گا، مصیبت میں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں، کفار قریش جتنے بھی بدبخت اور مشرک تھے نا، جب مصیبت حد سے گزرتی تھی تو رب کو یاد کرتے تھے، بھول جاتے تھے اپنے بتوں کو، بھول جاتے تھے اپنے معبودوں کو، نہ کوئی لات یاد رہتا تھا، نہ عزا یاد رہتا تھا، نہ منات یاد رہتا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ اس وقت اللہ احکم الحاکمین کو پکارتے تھے۔ لیکن آج بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے ہم دکھوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ہم تکلیفوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ان کافروں سے بھی آگے نکل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پتوں کی سے ہم جا رہے تھے، بس کراس کر رہی تھی، بڑی تیز کٹ لگی اور یوں لگا کہ حادثہ ہو جائے گا اور بڑا خطرناک حادثہ ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نے بچا لیا، وہی تکلیفوں سے انسان کو بچانے والا ہے۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید ڈرائیور نے آنکھیں بند کر لی ہوں گی، سامنے گاڑی تھی، ادھر بھی گاڑی تھی، کٹ لگی، سامنے گاڑی آ گئی، اس نے نیچے اتار لی، وہ یوں کر کے نکل گئی گاڑی، اللہ نے محفوظ رکھا۔ کوئی 10 بندوں کی زبان سے اللہ کی قسم نکلا تھا، یا علی مدد، علی شیر خدا، علی بچانے آئے تھے۔ اتنا بڑا شرک، یعنی ہم نے مصیبتوں میں کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، مصیبت میں پکارو تو اس رب کو، تنگی میں پکارو تو اس رب کو، خوشحالی میں پکارو اسی رب کو، حالت صحت میں پکارو اسی رب کو، ہر حالت میں پکارو تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکارا کرو۔ کون ہے فتح دینے والا جنگ بدر میں؟ جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے نا، وہ کہتے ہیں میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا، میں جس بندے کی طرف اپنی چھڑی اٹھاتا تھا نا، چھڑی اس کو لگتی بھی نہیں تھی اور گردن اڑ کے ادھر جا پڑتی تھی۔ کون مارتا تھا ان کی گردنیں؟ جبریل امین مارتے تھے، اللہ کے فرشتے مارتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے جذبوں کو سلام ہے، اس لیے تو اللہ نے انہیں اپنی رضوان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اسی لیے تو جنتوں کا وارث بنایا ہے، اسی لیے تو ان کو کامیاب کہا ہے، اسی لیے تو ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے، اسی لیے تو ان کو ایمان والا کہا ہے، اسی لیے تو ہمارے ایمان۔ کہتے ہیں میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو بالکل نوجوان سا بندہ ہے، نوجوان سا لڑکا ہے۔ میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو وہ بھی ایک نوجوان ہے، جس کو جنگی مہارتیں نہیں آتی، جس کا بدن مضبوط نہیں ہے، جو تنگ بڑا توانا نہ ہو اور ہر قسم کے اس علاقے سے محفوظ رہنے والے ہو، ایسا نہیں تھا۔ میرے دل میں پریشانی آ رہی تھی کہ میری دائیں جانب بھی کمزور ہے، میری بائیں جانب بھی کمزور ہے، دشمن حملہ کرے گا۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میری دائیں جانب سے وہ بچہ کہنے لگا چچا جان آپ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم دونوں بھائی یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں، یہ مشورہ کر کے آئے ہیں اور دل میں تہیہ کر کے آئے ہیں، جب تک اس نبی کے دشمن کی جان نہیں لے لیں گے، یا آج دنیا میں وہ نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے۔
ان دونوں کا نام معاذ ہے، ہم معاذ و معوذ کہتے ہیں۔ ایک معاذ بنت افرا ہے، ایک معاذ بن عمر بن جموع ہے۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا اس کی بات سن کے، یہ چھوٹا سا بچہ اور اس کا جذبہ کیسا، کافروں کے سردار کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا تم؟ کہا ہاں۔ کہا بھی اس کی بات سن کے میں نے جواب نہیں دیا، بائیں جانب والا مجھے کہتا ہے چچا بتائیں ابو جہل کون ہے؟ آج میں نے اپنے پیغمبر کا اس سے بدلہ لے لینا ہے۔ میرے سامنے بڑے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کے جذبات کیسے؟ آپ کا وقت کہاں صرف ہوتا ہے؟ آپ کی سوچیں کہاں صرف ہوتی ہیں؟ آپ کی صلاحیتیں کہاں صرف ہوتی ہیں؟ آپ کی جوانی کہاں صرف ہوتی ہے؟ آپ کا مال کہاں صرف ہوتا ہے؟ آپ کا وقت کہاں صرف ہوتا ہے؟ آپ کی ایکٹیویٹی کہاں رہتی ہے؟ آپ کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن؟ کبھی اپنی سوچوں پہ کبھی پہرا بھی لگا کے دیکھو نا، اسلام کے لیے سوچو، اسلام کے لیے کرو، اپنی جوانی اللہ کے رستے میں لگانے کا طریقہ سیکھو، اپنی جان کو رب کے رستے میں قربان کرنے کا ڈھنگ سیکھو۔ نبی کائنات نے ایسے نہیں فرما دیا، جو جوان اپنی جوانی اللہ کے رستے میں لگا جاتا ہے اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس جوانی کا ایک خاص سوال ہے قیامت کے دن۔ کہا بچوں کی آرزو سن کے میں خود تڑپنے لگ گیا، جو دل میں خیال تھا نا کہ میرے دونوں پہلو کمزور ہیں، وہ خیال میرے دل سے ہی نکل گیا کہ ان کے تو جذبے اتنے جوان ہیں کہ ہمارے نہیں ہیں۔ کہا اسی دوران میری نظر ابو جہل پہ پڑ گئی، میں نے کہا لو جی وہ رہا تمہارا شکار، وہ سامنے ابو جہل دے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا اور ایسے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ بچے بجلی کی طرح چمکے اور بجلی کی طرح یوں لبکے ابو جہل پہ کہ انہوں نے ابو جہل پہ وار کر کے اسے سواری سے نیچے گرا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس کی چھاتی پہ قدم رکھا اور اس کی گردن تن سے جدا کر۔ دشمن طاقت جتنی مرضی رکھتا ہے لیکن ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، 60 ملک مسلمانوں کے، اتنی بڑی طاقتیں، اتنی بڑی فوجیں، 2-3 ایٹمی ملک، 1.5 ارب آبادی، اور مسلمان پوری دنیا میں ذلیل، پوری دنیا میں نیچے۔ وجہ صرف ایک ہے، ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس ایمان کو دوبارہ مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے بھائی۔ اللہ اکبر، کیا ہونا تھا؟ جنگ بدر فتح ہو گئی، دشمنوں کے پاؤں اکھڑے، 70 بڑے بڑے مارے گئے۔ اللہ کے نبی نے گھسیٹ کے کلیبے بدر میں پھینکے جیسے کتوں کو پھینکا جاتا ہے۔ یہاں بعض تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حد تک آمیزی کے لیے ایسا کام کیا تھا۔ ادھر ابو جہل پڑا ہے، ادھر عتبہ پڑا ہے، ادھر شیبہ پڑا ہے، ادھر ربیہ پڑا ہے، ادھر ابو البختری پڑا ہے، ادھر کون پڑا ہے، پاؤں سے گھسیٹ کے پھینک دیا کنویں میں، اور کنویں پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنا وعدہ پورا پا لیا؟ میرے رب نے تو میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، تمہارے معبودوں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ جنگ شروع ہونے لگی تھی نا، شیطان آیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے آ کے نا ان سارے دشمنوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں اور کانوں میں یہ بات ڈال دی، لا غالب لکم اليوم، آج تمہاری طاقت اتنی ہے کہ یہ لوگ تمہیں کبھی بھی مغلوب نہیں کر سکتے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جنگ شروع ہوئی تو بھاگ گیا، بھاگا فرشتوں کو دیکھ کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس وقت ویسے ٹائم تو ختم ہو رہا ہے، میرا سب سے بڑا دشمن اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ایک تو میرا نفس ہے، میری خواہشیں ہیں، میری تمنائیں ہیں جن کو میں پورا کرتے ہوئے گناہ کر لیتا ہوں، دوسرا شیطان ہے، اور تیسری دنیا ہے۔ یہ 3 بڑے دشمن ہیں اس وقت ہمارے۔ چلیں اپنے آپ کو ان دشمنوں سے محفوظ کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ کافراں نال تو نہیں لڑیا جاتا، ادھر تو ہم نہیں جا سکتے، چلے عارضی طور پہ حالات کی تبدیلی صحیح، اوے دشمن سے تو مقابلہ کرو نا، شیطان سے تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سن کے بھاگتا ہے یہ بدبخت، اور یوں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اس کی دبر سے،
آوازیں نکلتی جاتی ہیں اس شیطان کی، جب اذان ختم ہوتی ہے دوبارہ آ جاتا ہے، تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں سوچے پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھائی اس دشمن سے ہی ہم محفوظ کر لیں، اپنے آپ کو اپنے آپ سے محفوظ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، میرا دل کرتا ہے میں یہ کر لوں لیکن گناہ ہے، کیسے میں نے رکنا ہے اس سے، میں نے کیسے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے، بڑا جہاد تو بعد میں صحیح چلیں، یہ تو کر لیں بھائی، کر سکتے ہیں نا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ شیطان سے پناہ میں آئیے، اپنے نفس سے پناہ میں آئیے، اس دنیا کی محبت سے پناہ میں آئیے، یہ تینوں اس وقت ہمارے بڑے دشمن۔ بہرحال جنگ فتح ہو گئی، اللہ کی فتح نصرت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ اب یہ بدبخت تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ جنگ فتح ہوگی تو ہم شراب پئیں گے۔ شاید آپ لوگوں کے میرے اشاروں کی ناؤں کی سمجھ آ رہی ہوگی، شادی بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، آپ لوگ کیسے گزارتے ہیں اپنی شادی کا موقع؟ گانے، کنجریاں، اللہ کی ناراضگی کی باتیں، فضول خرچیاں، دعوت ولیمہ کے نام پہ اپنا تکبر کا اظہار کرتا ہے، بڑی بڑی پکا کے دیگے لگا کے تیرے دامن میں غریب بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور تو لاکھوں کروڑوں کے ولیمے کھلاتا ہے لوگوں کو صرف اس لیے کہ میری ناک رہ جائے۔ خوشیاں اس طرح منائی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی کی زندگی کا درس یہ ہے؟ بڑے بڑے دیندار اس میں بہہ جاتے ہیں اس گنگا میں۔ خوشی کے موقع پہ مسلمان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور غمی کے موقع پہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کو کتنی بڑی خوشی ملی ہے، حق اور باطل کا امتیاز ہو گیا، اسلام کی دھاک پوری دنیا پہ بیٹھ گئی تھی کہ 313 بے سر و سامان اور لٹے پٹے لوگ جن کے پاس 2 چادریں نہیں ہوتی ایک وقت میں بدن پہ لینے کے لیے۔ ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، ایک چادر میں نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، سوال کیسا ہے؟ میرے پاس ایک چادر ہوتی ہے جو میں نیچے باندھتا ہوں اور وہ بھی پوری نہیں ہوتی، میری اس میں نماز ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا لکلکم ثوبان، میرے صحابی تو اکیلا نہیں، تیرے ورگے اور بڑے ہیں جن کے پاس ایک ہی چادر ہے، ایک ہی چادروں میں گزارا کرنے والے۔ پوری دنیا اس وقت مل کے گویا کہ آئی تھی ان کو مٹانے کے لیے، دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی، پوری دنیا پہ ہوا پھیل گئی مسلمانوں کی، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام نے گھر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندے قید کر لیے۔ کیا کیا باتیں کریں، بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، کوئی حاصل کرنے والا ہو تو صحیح۔ قیدیوں کو لا کے مسجد نبوی میں باندھا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی، آپ کی بیٹی کا خامد بھی انہی میں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ یہاں تھوڑی سی کوئی دنیا اللہ دے دے تو ان خبیثوں کے پروٹوکول نہیں دیکھے جاتے، غریبوں کے ٹیکسوں پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں، چلے گا پتہ قیامت کے دن۔ اسی طرح مشکیں باندھی تھی عباس کی، اور عباس کی ہائے ہائے کی آواز نے میرے نبی کو سونے نہیں دیا تھا۔ آپ گھر سے نکل آئے اور کہا کیا ہوا ہے؟ عباس کی آواز آتی ہے، پتہ کرو کہیں مشکیں زیادہ تو نہیں کس دی گئی۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان جنگ سے واپس آنے والے بدری صحابیوں کو دیکھا تھا جن کے سامنے لڑائی ہوئی تھی، جن کے ساتھ قتال ہوا تھا، خود بھوکے رہتے تھے اور اپنے گھر سے کھانا اٹھا کے ان قیدیوں کو لا کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں جو ملازم کام کرتا ہے آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ کی دکان پہ جو بچے کام کرتے ہیں اپنے گھروں کی بے بسی کا رونا رونے کے لیے، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے تھپڑ مارتے ہو ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب ایک صحابی نے پوچھا تھا میرا غلام ہے
جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے مجھے، میرے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، میں کبھی اسے مار بھی لیتا ہوں اور کبھی اسے گالی بھی دے لیتا ہوں، قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر تیری سزا اس کے گناہ کے برابر ہوئی تیری جان چھوٹ جائے گی، اگر تیری چپیٹ زیادہ لگ گئی اللہ قیامت کے دن تجھے پکڑ لے گی۔ ہم لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بڑی دور کی بات نہیں، اللہ کی قسم یہاں تو اماموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہاں تو حافظوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہاں تو قاریوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہاں تو خطیبوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں ظلم عام ہو چکا ہے، اس پہ کنٹرول کیجئے۔ نمازی نمازیوں کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، امام نمازیوں سے نہیں بولتا، نمازی امام سے نہیں بولتے۔ کل ہم ایک تقریر سن رہے تھے، امام صاحب ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھ کے نا اپنے مقتدیوں کو یہ کہہ رہے تھے میں اب تمہارے سب کے خلاف کیس کروں، میں نے وکیل کر لیے ہوئے ہیں، اب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم اتنے بدتمیز ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سکھلاتی ہے؟ آپ نے جب جنگ فتح کی، اتنا بڑا معرکہ سر کیا اور اللہ حکم الحاکمین کے خاص مدد اور نصرت سے اللہ نے ان لوگوں کو شان اور عظمت بھی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو میرے بدری صحابی ہیں نا، جو بدر کی جنگ میں شریک ہو گئے ہیں، یہ اب قیامت تک جو کچھ کرتے رہیں گے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہو۔ سب سے زیادہ فضیلت صحابہ میں سے ان صحابہ کی ہے جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے محبوب فرشتے وہ ہیں جو بدر کے میدان میں اترے تھے۔ فضیلتیں بھی مل گئی، نصرت بھی مل گئی، فتح بھی مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کیا تھا، اور آپ کی زبان پہ تشکر کے یہ کلمے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کوئی شرلی نہیں چلی، کوئی پٹاخہ نہیں چلا، کوئی فیر نہیں ہوا، کوئی شراب نہیں چلی، کوئی مہندی نہیں لگی، کوئی سہرا نہیں سجا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہوئی۔ اپنی شادیوں کے موقعوں پہ، اپنی خوشیوں کے موقع پہ میرے نبی کی سیرت کو اختیار کرو، اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تھا اس اکیلے رب کا شکر ہے جس نے مجھے فتح دے دی، اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور دشمن کو اللہ نے اپنی خاص مدد سے نیست و نابود فرما دیا ہوا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔